Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome back to my channel, Diniyat, the way of life. Today, inshallah, we'll see about Sadaqah, charity, what are the benefits, inshallah. Azbillahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Here the ayah of Surah Baqarah, ayat number 261. Masalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء واللہ واسع علیم. جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے اموال خرچ کرتے ہیں ان کے عمل کی مثال اس دانے کی ہے جس سے 7 بالیاں پیدا ہوں اور پھر ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور خدا جس کے لیے چاہتا ہے اضافہ بھی کر دیتا ہے، اور وہ صاحب وسعت بھی ہے اور علیم و دانا بھی ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مثال بیان کر رہے ہیں جو اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں. دا وے آف اللہ، یعنی جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے، مال، اپنی ان کی ویلتھ، اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو وہ ایک دانے کی طرح ہے. اور جیسے ایک بھٹا لگتا ہے، ایک دانہ ڈالتے ہیں تو پھر اس کے جو بالیاں نکلتے ہیں یعنی ڈالیاں، تو 7 بالیاں اس میں 100 دانے ہوتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ مثال بیان کر رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے مال کو کس طرح سے اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں، برکت پیدا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس میں اضافہ کر دیتا ہے. بے شک The Quran teaches us to be kind and generous towards others. Some people have been blessed with more wealth than they will ever need. There are others who do not even have enough to support themselves and their families. It is a duty of those who have more to share with those who have less. The blessings of Allah for charity cannot be measured in numbers. قرآن نے ہم کو ہمیشہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں الگ الگ لوگوں کو الگ الگ قسم سے رکھا ہے. کسی کو زیادہ دولت دی ہے، کسی کو کم دی ہے، کوئی خوبصورت ہے، کوئی کم خوبصورت ہے، کسی کے پاس ٹیلنٹ ہے، کسی کے پاس نہیں ہے. ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ میجرز دیے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ویلتھ دیا ہے تو ان کو اتنا زیادہ دے دیا، کسی کے پاس نہیں ہے تو بہت کم ہے. تو جس کے پاس کم ہے اور جس کے پاس زیادہ ہے وہ دونوں الگ الگ ہیں. تو جس کے پاس زیادہ ہی ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کی نعمت کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرے. تو ان کے اوپر فرض ہے زکوٰۃ. جو غریب ہے ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. اور اللہ کی جو بلیسنگز ہے اس کو میجر کرنے کے لیے کوئی انسٹرومنٹ نہیں ہے، کوئی نہیں میجر کر سکتا اللہ کی جو نعمتیں ہیں. تو ہماری انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہم نے ابھی اوپر قرآن کی آیت پڑھی کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے کہ ہم جو بھی اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ ایک دانے کی طرح ہے، سیڈ کی طرح ہے. جو بھٹے کا جھاڑ ہوتا ہے کارن کا، اس کے 7 ایئرس ہوتے ہیں، کان ہوتے ہیں، اور ہر ایک اس میں ایک 100 دانے ہوتے ہیں. تو ہماری جو چیریٹی ہے، جو بھی ہم نیکی کرتے ہیں، وہ ایک نیکی 100 سے 700 گنا تک اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دیتے ہیں، اس کا اجر دیتے ہیں. اور اللہ سے ہم امیجن کریں کہ ہم جو نیک کام کر رہے ہیں اس کا اجر کتنا زیادہ بڑھا دیں گے اللہ تعالیٰ. اور دنیا میں کوئی ایسی لمٹ نہیں ہے جو اللہ کی بلیسنگز کو ہم میجر کر سکتے ہیں. تو ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ کے راہ میں جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے.
یعنی ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے خود دیا ہے. کئی لوگ کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو جس کو دینا ہے اس کو دے دیتے. ہم کیوں دیں؟ یہ ہمارا مال ہے، یہ ہم نے مال کو بہت مشکل سے کمایا ہے، محنت کر کے کمایا، یہ میرا مال ہے. یعنی انسان کو جو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے اس کا مال، اس کی جان اور اس کی اولاد. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ 3 چیزیں انسان کی سب سے پسندیدہ چیزیں، ان تینوں چیزوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کی راہ میں اسپینڈ کرو. تو جو مال اللہ نے ہم کو دیا ہے وہ اللہ کی دی امانت ہے. اللہ تعالیٰ جب چاہے اس کو چھین سکتا ہے. اور پھر ہم کو یہ حکم ہو رہا ہے کہ ہم وہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں اللہ کی رضا کے لیے، اور جس کے پاس نہیں ہے ہم ان کو دیں جو واقعی میں ڈیزرو کرتے ہیں، نیڈی ہے. اور پھر ان کو ایسے دیں کہ ہم اگر رائٹ ہینڈ سے دیں تو لیفٹ ہینڈ کو پتہ نہ چلے. لیکن آج کل ایک سسٹم ہو گیا ہے، ایک فیشن ہو گیا، لوگوں کو چیریٹی کرتے ہیں تو بہت شو آف کرتے ہیں، فوٹوز لیتے ہیں، فیس بک پہ ڈالتے ہیں، پیپر میں ڈالتے ہیں. تو وہ نیکی کا مقصد دکھاوا ہو گیا، اس کا کوئی اجر نہیں ملنے والا ہے. جو بھی ہم نیکی کرتے ہیں وہ چھپا کے کرنا ہے اور کسی کو پتہ نہیں چلنا ہے. ہمارا مقصد یہ ہونا ہے، ہمارا پورا ایم یہ ہونا ہے کہ ہم سے اللہ راضی ہو جائے اور اس کا اجر اللہ تعالیٰ ہم کو عطا کر دیں. تو گیونگ ان دا وے آف اللہ برنگس برکہ ان our lives. The more we give, the more برکہ we receive from اللہ سبحانہ وتعالیٰ. جتنا ہم دیں گے اتنی زیادہ برکت اللہ تعالیٰ ہم کو دیں گے، اور ہم جتنا لوگوں کو ہیلپ کریں گے وہ اتنی اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہم کو واپس ملنے والی ہے. اور ایک طریقہ ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا، بائی گیونگ our money ٹو چیریٹی. وی کین ہیلپ آلسو ہیلپ بائی، یعنی ہم جیسے کہ مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے، یا اسکولس ہے، ہاسپٹلس ہے، آرفنیج ہے، ہومز فار ہوم لیس ہے، وہاں پہ بھی ہم مدد کر سکتے ہیں. تو جو صدقہ جاریہ کا جو ہم کو سسٹم بتایا گیا، یعنی ایک ایسا صدقہ جو مرنے کے بعد بھی اس کا اجر جاری رکھے. ایک ایسی چیزوں میں ہم کو لگانا چاہیے جو ہم مرنے کے بعد بھی اس سے لوگ فائدہ اٹھا سکیں اور اس سے لوگوں کو فائدہ ہو، فیض یاب ہوتے جائیں. تو وہ صدقے کو صدقہ جاریہ کہا گیا. یہاں پہ ہم دیکھ لیں کہ صدقہ اور زکوٰۃ الگ الگ 2 چیزیں ہیں. وی کین آلسو پلانٹ ٹریز، ڈگ ویلس اور بلڈ کینلس. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حدیث میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اگر تم کو پتہ چل جائے کہ کل قیامت ہے تو پھر اگر آج تم ایک جھاڑ لگا رہے تو اس کا بھی اجر تم کو ملنے والا ہے. یعنی کل تو قیامت ہے، کل سب برباد ہو جائیں گا، پھر آج جھاڑ لگانے کا کیا فائدہ، لیکن اس کا بھی اجر ہے. تو ہم جھاڑ لگانے کے بعد جو فائدہ ہوتا ہے وہ ہم نہیں استعمال کرتے، ہمارے بعد آنے والے لوگ استعمال کرتے ہیں. سچ ایکشنز آر کالڈ صدقہ جاریہ. یعنی جو صدقہ یا جو بھی ہم کر رہے ہیں وہ لوگوں کو آگے مدد دے. جیسے کہ ہم نے پڑھا مسجد بنا رہے، اسکولس ہے جہاں پہ لوگ اس سے تعلیم حاصل کر رہے. صدقہ جاریہ از دا چیریٹی وچ کنٹینیوز تھرو ٹائمس. اور وہ آگے بڑھتے جا رہے، لوگ علم حاصل کر رہے اور پھر وہ عمل کر رہے، پھر ان کے بعد انہوں دوسروں کو علم دے رہے. تو اس طرح سے اجر کیا ہے، ڈیوائڈ ہوتے جا رہا. تو مرنے کے بعد وہ جو سورس بنا تھا اس کے لیے بہت اللہ تعالیٰ وہ اجر ٹرانسفر کرتے جائیں گے. سو لانگ ایز دس چیریٹی کنٹینیوز دا ثواب وی ارن فرام اٹ کنٹینیوز. یہاں پہ ایک حدیث ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ جب مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، منقطع ہو جاتا ہے، یعنی ختم ہو جاتا ہے، مگر 3 چیزیں کہ ان کا ثواب برابر ملتا رہتا ہے. پہلا ہے صدقہ جاریہ، اور وہ علم جس سے نفع اٹھایا جاتا رہا ہے، اور صالح اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا گو ہو. یعنی اگر کسی نے اپنی اولاد کو دین کی تعلیم دی اور اچھی تربیت دی اور اچھی ایجوکیشن دی، تو پھر وہ اولاد جب تک نیکیاں کریں گی اور ماں باپ کے لیے دعا کرتے جائیں گی تو وہ بھی صدقہ جاریہ ہے. اسپینڈنگ ان دا وے آف اللہ سیکریٹلی اینڈ اوپنلی. یعنی زیادہ ہم کو اللہ کے راہ میں خرچ کرنا ہے اور سیکریٹلی کرنا ہے.
Spending in this world to help others is also the best saving we can have for the akhirah. دنیا میں ہم اپنی فیوچر پلاننگ کے لیے سیونگز کرتے ہیں، ہے نا؟ تو دنیا تو ختم ہونے والی ہے، اور جو ہمیشہ کی زندگی ہے، فار ایور جہاں پہ ہم کو رہنا ہے، وہ آخرت ہے. تو اس کے لیے ہم کو سیونگ کرنا ہے. تو دوبارہ ہم کو لائف نہیں ملنے والی ہے. ایک ہی بار ہم دنیا میں آئے ہیں، اور پھر مرنے کے بعد پھر دوبارہ ہم دنیا میں نہیں آ سکتے. تو اس کے لیے ہم کو یہی لائف میں کرنا ہے، اور ہم کو یہ نہیں پتہ کہ ہماری لائف کب اینڈ ہونے والی ہے، ہمارا آخری وقت کب آنے والا ہے، ہماری موت کب آنے والی ہے. ہمارے پاس کوئی گارنٹی نہیں. کوئی بھی کبھی بھی مر سکتا ہے. یہ وقت جو مقرر ہے وہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں پتہ. تو ہم کو چاہیے کہ ہم آج سے اپنی سیونگ شروع کر دیں، ہم اللہ کے راہ میں خرچ کرنا شروع کر دیں. روزانہ ہم اپنی ایک عادت بنا لیں، ڈیلی روٹین، جس طرح سے ہم صبح ناشتہ کرتے ہیں، ہے نا؟ اور جو بھی کام ہم صبح کرتے ہیں اس کے ساتھ ہم یہ ڈیلی روٹین بنا لیں. ہم روز جو بھی ہم دے سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارا خلوص پہنچتا ہے. نہ تو ہمارے پیسے پہنچتے ہیں، نہ ہم جو قربانی دیتے ہیں وہ قربانی کا جانور کا نہ گوشت پہنچتا ہے، نہ خون پہنچتا ہے. اللہ کے پاس ہمارے دلوں کا خلوص پہنچتا ہے، ہماری نیت پہنچتی. اگر ہماری نیت ہے اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی، کسی کی مدد کرنے کی، تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ جتنے بھی ہم سے ہو رہے ہیں وہ پیسے ہم اللہ کے راہ میں خرچ کر دیں گے، اور یہ ایک ہماری سیونگ ہو جائیں گی. جیسے کسی کی مدد کر دیے تو ہم کو آخرت میں پھر اللہ کے پاس اس کا اجر ملنے والا ہے. The only condition that Allah places on good deeds or acts of charity to obtain His blessings is that we are sincere in our intention. We must be charitable only to gain the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. Yes, ابھی جو میں نے کہا, any act which is performed to show off or which is followed by injury and unkind words is not acceptable to Allah. اگر آپ شو آف کریں گے یا تکلیف دے کے کسی کو کچھ کریں گے تو وہ اللہ کے پاس ناقابل قبول ہے. یہاں پہ حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایوری ڈے یعنی ہر دن 2 فرشتے اترتے ہیں جنت سے، اور ایک کہتا ہے کہ اے اللہ تو کمپنسیٹ کر دے، اس کا بدلہ دے جو انسان نے آج تیری راہ میں خرچ کیا ہے. اور دوسرا کہتا ہے کہ اے اللہ تو اس کو ڈسٹرائے کر دے جس نے کنجوسی کی، جس نے خرچ نہیں کیا. یہاں پہ اور ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، A kind word or forgiveness is better than charity followed by injury. Allah is self-sufficient and clement. بے شک تو ہم کو چاہیے جتنا ہو سکے اتنا اللہ کے راہ میں خرچ کریں، اور اس کا فائدہ ہم کو مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا ہم کو اس کا اجر دیا. یعنی جتنی ہماری خلوص ہوگی، نیت ہوگی، اتنا زیادہ ہم کو اجر دیا جائے گا. And those who hoard gold and silver and spend it not in the way of Allah, give them tidings of painful punishment. سورہ نمبر 9 آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں فرما رہے کہ ان کو جو لوگ اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے اور جمع کر کے رکھتے ہیں سونا اور چاندی، تو ان کے لیے ان کے گلوں کا توق بنا دیا جائے گا، ان کے لیے پنشمنٹ ہے. ان آرڈر ٹو ہارویسٹ ان آخرہ، اگر آپ آخرت میں اس کا پھل کھانا چاہتے ہیں تو ہم کو یہاں پہ کلٹیویشن کرنا ہے. وی ہیو ٹو بگن ان دس دنیا. ہم کو یہاں پہ دنیا میں ہم کو سیونگ کریں گے تو ہم آخرت میں اس کا پھل اٹھا سکتے ہیں. تو جو کچھ ہم اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں وہ تو خرچ ہو جاتا ہے، اور جو ہم دوسروں پہ خرچ کریں گے وہ اللہ کے پاس اٹھا کر رکھا جائے گا اور اس کا اجر دیا جائے گا. تو یہ صدقہ ہے، صدقے میں کوئی لمٹ نہیں ہے. صدقہ آپ کتنا بھی دے سکتے ہیں، اور صدقہ کوئی بھی دے سکتے ہیں، کوئی کنڈیشن نہیں ہے. لیکن زکوٰۃ کے کنڈیشن ہے. زکوٰۃ جس پر فرض ہے، جو کیٹیگری میں آتے ہیں، جن پر واجب ہے، وہ لوگ زکوٰۃ دیں گے جس پر نصاب پورا ہوتا ہے. اور زکوٰۃ میں کیلکولیشنز کمپلسری ہے. 1 سال کا عرصہ گزرنا ہے، 2.5%
اس پر ہم کو زکوٰۃ دینا ہے، جو بھی مال ہے۔ تو اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم زکوٰۃ دینے کے قابل بنے، اور جتنا ہو سکے اتنا صدقہ کریں، صدقہ جاریہ کریں، جو ہمارے آخرت میں ہم کو کام آئے۔ اسی کے ساتھ اپنی بات ختم کرتی ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔